وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، پیران عظام اور حضرات سامعین، سامعات، منتظمین اور میزبان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے سورۃ العصر کی تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اور جتنا وقت مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے کم وقت میں اپنے مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو حضور کے قلب اطہر پر مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ صورت مختصر ہے لیکن جو معنویت کا جہاں لیے ہوئے ہے، یہ اس صورت کا ایک انوکھا اسلوب ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا تھا، اگر لوگ قرآن مجید کی صرف اسی ایک صورت پہ غور و تدبر کر لیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے یہ صورت ہی کافی ہے۔ امام طبرانی نے اپنی موجم میں حضرت عبید بن حفص سے روایت کی ہے کہ مکے میں دو صحابی تھے، جب بھی وہ آپس میں ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے قبل سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ سورت قاری قرآن کو ایک نئی قسم کے روبرو کر دیتی ہے، اور قسم ہے عصر کی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اب عصر سے مراد کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس پر 4 قول بیان فرمائے۔ پہلا قول یہ ہے کہ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اے الدہر۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول اس پر دلیل ہے کہ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، چونکہ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس زمانے نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج پھٹتے ہوئے دیکھے، جن کا طوطی بولتا تھا، نقارے بجتے تھے، پھر ان کی خاک اڑتے بھی دیکھی۔ دنیا پر کتنے لوگ آئے، آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی۔ کہاں گئے خاقان، کہاں گئے فرعون مصر، کہاں گئے بڑے بڑے شہنشاہ، وہ شداد، حامان اور قارون، نشان بھی نہ بچا۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ آج تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اور 2-3 سال کے بعد حکومت ڈولنے لگ جاتی ہے، لیکن 3150 سال ایک خاندان تخت ایران پہ براجمان رہا، اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے؟ میاں صاحب نے کہا تھا، جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے اور شک نہ یاد کرے۔ ہم اپنے سکے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، تو پھر انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہوا، جس نے محلات پیوند خاک ہوتے دیکھے۔ دوسرا قول امام رازی نے یہ بیان کیا ہے کہ خسارے سے جو عصر ہے، زمانہ، اس سے مراد عصر سے وقت عصر ہے۔ جب سورج مائل بغروب ہو جائے اور اصلی سائے کے علاوہ ہر شے کا سایہ 2 گنا ہو جائے تو احناف کے نزدیک وقت عصر شروع ہو جاتا ہے، غروب آفتاب تک یہ وقت رہتا ہے۔
چونکہ عصر کا وقت انتہائی نازک ہوتا ہے، دکاندار نے دکان بھی سمیٹنی ہے، گھر جانے کی بھی جلدی ہے، گاہک بھی آ کھڑا ہوا، اب نماز کا بھی وقت ہے، تو بہت سارے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے۔ پڑھنے والے بھی ذرا اس کو جلدی میں پڑھ لیتے ہیں کہ دکان جا کے سمیٹنی اور گھر بھی پلٹنا ہے، اس لیے عصر کے وقت کی قسم کر کے غافل انسان کو تنبیہ کی گئی کہ تیری زندگی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرح ہے، اور کہیں نماز عصر ضائع نہ کر دینا، اور رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جانا۔ اگر اس سے نماز عصر مراد لی جائے، اور اگر وقت عصر مراد لیا جائے جو کہ راضی کا ایک قول ہے، تو پھر یہ بھی خسارے پر دلیل بن رہی ہے کہ عصر کا وقت نازک ہوتا ہے، اور جب سورج عصر پہ پہنچتا ہے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔ دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا، تو غافل انسان کو کہا گیا کہ تیری زندگی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرح ہے۔ اب جو چوتھا معنی ہے، میں اس پہ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اپنے مضمون کو آگے لے جاؤں گا، اور یہ معنی بیان کرتے ہوئے امام رازی کو بھی لطف آ گیا ہوگا، اور اس پر انہوں نے دلائل بھی ذکر کیے کہ عصر سے مراد زمانہ مطلق نہیں ہے، وقت عصر نہیں، نماز عصر نہیں، بلکہ اس سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے زمانہ حسین کی قسم کر کے کہا کہ تیرے زمانہ حسین کی قسم، بے شک انسان خسارے میں۔ انسان کے خسارے کو بیان کرنے سے قبل حضور کے زمانے کی قسم کی، تو راضی علیہ الرحمہ نے یہاں دلیل یہ دی کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم شہر کی، یہ نہیں کہا مجھے مکے کی قسم۔ حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے ہے، اور یہ سورت بالاتفاق مکی ہے، تو مکہ المکرمہ کا نام نہیں لیا بلکہ حاضہ البلد کہا۔ تو انسان کا ذہن گھومتا ہے اور اس شہر میں عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے کہ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، قدم قدم پہ انوار کی برکھا ہے۔ انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا طواف کرتا ہے کہ شاید رب نے قسم اس لیے کی ہو، شاید اس لیے کی ہو، لیکن کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب میں شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں کہ شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں۔ اے انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، اس لیے مجھے اس شہر خشک سال کی قسم کہ یہاں آپ جو رہتے ہیں، یہاں آپ کا ڈیرہ جو ہے، آپ کے انفاس کی خوشبو اس شہر کی فضاؤں میں بسی ہے، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم۔ یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی افضل ہے، یہ علمی اختلاف ہے۔ اگر کوئی مکہ شریف کو افضل مانتا ہے تو وہ مدینہ شریف کی عظمت کا منکر نہیں ہے، اور اگر کوئی مدینہ رسول کو افضل مان رہا ہے تو وہ مکہ شریف کی عظمت کا منکر نہیں ہے۔ دونوں جانب دلائل ہیں، بعض نے کہا مکہ شریف افضل، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں، بعض نے کہا مدینہ تو رسول افضل، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں، لیکن شیخ نے ایک تیسری بات کہی۔ شیخ فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ اور یہاں نشور وحدی کا لہجہ دیکھیے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، عوارف المعارف، یہ تصوف کی اولین کتب میں سے ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اگر کسی نے عوارف المعارف نہیں پڑھی ہے تو وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین کو نماز عصر کے بعد اس کتاب کا درس دیا کرتے تھے۔ اس میں ایک مرید کا سوال ہے جو شیخ سے کیا گیا، بلا زمانہ تھا، مرید سوال پوچھ لیتے تھے اور شیخ اس کا جواب دے دیا کرتے تھے، علم کی بہاریں تھی۔
تو مرید نے پوچھا حضرت کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے برجستہ جواب دیا کہ بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ وہ ہے تو پھر جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جواب دیا بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگا۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، اور جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ یہاں پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا لہجہ دیکھیے، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے وہاں خوشبوئیں پھیلتی گئی۔ تو جنت میں ہیں تو جنت افضل، مکے میں ہیں تو مکہ افضل، جنت مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل۔ آپ دیکھیں کہ علماء سے آپ نے یہ روایت بارہا سنی کہ صف اول میں کھڑے ہونے کا جو شرف ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرعہ ڈالیں، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہی صف اول ہے نا، لیکن امام اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں چلا جائے تو اس صف کو صف اول کا شرف رہے گا، شرف برآمدے میں چلا جائے گا۔ امام اگر وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور صحن میں ڈال لے تو شرف صحن میں چلا گیا، اور امام اگر مصلی اٹھا کے چھت پہ چلا جائے تو شرف چھت پہ لوٹ جائے گا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا کمزور امام صحن میں مصلی رکھے تو شرف صحن میں، اور برآمدے میں مصلی ڈال لے تو شرف برآمدے میں، اور حال میں مصلی رکھے تو شرف حال میں۔ تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو، اور جنت میں ہو تو شرف جنت کو۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے جائیں گے مجد و شرف کے پیچھے پیچھے۔ میرے ملنے والے جانتے ہیں کہ میں اصل بنیادی طور پہ مقرر نہیں ہوں، درس قرآن کا ایک سیٹ اپ ہے اور پھٹی کے اوپر بیٹھ کے درس قرآن لینے کا مزاج ہے۔ تو یہ دوستوں کی محبت ہوتی ہے کہ مجھے جلسہ میں بھی خطاب کرنا پڑ جاتا ہے، تو درس قرآن کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، تو جلسوں میں مہمانوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، تو جب توجہ بٹ جائے تو پھر میرے جیسے شخص کے لیے تسلسل کو باقی رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مہمانوں کو عزت بھی دینی ہے، بٹھانا بھی ہے، لیکن آپ کی توجہ اگر میری جانب مبذول رہے تو میرے لیے بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو بعض طبیعتوں پر آنکھ کا جھپکنا بھی بوجھ بن جاتا ہے، اس لیے میں آپ کی توجہ اپنی جانب چاہوں گا۔ تو بات کر رہا تھا کہ لا اقسم بہذا البلد، کہا قسم ہے محبوب شہر کی، اور اس شہر خوش خصال کی قسم اس لیے کی کہ یہاں محبوب رہتے ہیں۔ تو امام راضی نے اس کو بطور دلیل ذکر کیا، اور دلیل ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ چونکہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم ہے۔ تو ترتیب کلام یوں ہے، تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم۔ قسم ہے محبوب تیرے زمانہ حسین کی، بے شک انسان خسارے میں۔ انسان کے خسارے کو بیان کرنے سے قبل حضور کے زمانے کی قسم کی، اس لیے کہ بہتر زمانہ میرے حضور کا زمانہ ہے۔ خود فرمایا خیر القرون قرنی، بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی وہ 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے اس کو روک کر کے پوچھا یہ تیرا عجیب سا ریٹ ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے، تو الٹا اس کو 2 روپے میں بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں خریدتے تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔ کہا یہی رکھنا، لیکن وجہ بھی تو بتا کہ باسی روٹی تازہ روٹی کی نسبت مہنگی کیوں ہے، جبکہ تقاضا عقل یہ ہے کہ سستی ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا سنو پھر، یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت ایک دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا انسان کا خسارہ کیا ہے جو قرآن نے یہاں بیان فرمایا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے اور انداز معاشرت سے خسارہ مانتا نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں،
کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں اور کہاں عالی نصب بنگلے، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں اور کون سا چھوڑ دیں، کہاں پہننے کے لیے لباس بھی پورا دستیاب نہیں تھا، پیبند لگے کپڑے ہوتے تھے، اور کہاں اتنے لباس کہ موسم گزر جاتا ہے اور لباس بدلنے کی باری نہیں آتی، کہاں چل چل کے تھک جاتے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، اور کہاں مہینوں کی مسافتیں گھنٹوں پہ آ گئی۔ میں تو خسارے میں نہیں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا ہے، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا، میں تو چاند کی چھاتی رون چکا ہوں، میں تو مریخ کے سفر کی تیاریوں میں تو پانی کو مسخر کر لیا، ہواؤں کو اپنے قبضے میں لے لیا، میں تو کائنات کا حسن کشید کر لیا، میری زندگی کے تیور تو دیکھو اور میری زندگی کا جمال کو ملاحظہ کرو، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ لیکن رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں ہے۔ تو انسان خسارہ مانے نا، اور اللہ محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہے کہ انسان خسارے میں ہے، تو پھر خسارہ کیا ہوا؟ علماء نے کہا کہ جو خسارہ ہے اصل میں انسانیت کا ہے، حیوانیت کا خسارہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے۔ اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مچھلی بھی اتر جاتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مربت، بھائی چارہ، اخوت، ہمدردی، مساوات۔ اور کیا یہ دم نہیں توڑ رہے؟ بھائی بھائی کا گلا کاٹ نہیں رہا، خون سفید نہیں ہو رہے، ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرے ہوئے کی جیبیں نہیں ٹٹول لیتے، جس کی بیٹی ہے بس اسی کی بیٹی نہیں رہ گئی، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو کہاں گئی انسانیت؟ انسانیت تو لٹ رہی ہے۔ آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان انسانوں کی ہڈیاں توڑتا ہے، آج کا انسان بچوں میں بم دھماکے کر کے جب بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جاتی ہیں تو وہ ذمہ داریاں قبول کرتا ہے کہ یہ کارنامہ میرا ہے، قبروں سے لاشیں نکال کر کے چوراہوں میں لٹکاتا ہے، اور جب اس چوراہے کا نام خونی چوک پڑ جائے تو وہ اس کو اپنی دہشت کا نشان قرار دیتا ہے۔ آج کا انسان انسانوں کی عزت کو توڑ رہا ہے اور ان کی ناموس پر حملے کر رہا ہے۔ آج کا انسان ڈرون حملے کرتا ہے، لاشوں پہ بھنگڑے ڈالتا ہے، رقص کرتا ہے، اور محبوب کے دور کا انسان دیکھیے، تمہیں ابو بکر عمر جیسے انسان ملیں گے، تمہیں عثمان و علی جیسے لوگ ملیں گے۔ تو کہا قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں۔ آج کا انسان تو ہاتھ ملائے تو انگلیاں کاٹ لے، بغل گیر ہو تو جیب کاٹ لے، گھر میں رہے تو ناموس پہ حملہ آور ہو جائے، احساس، محبت، ایثار کے جذبے دم توڑ گئے۔ لیکن آئیے اس دور ہمایوں میں ایک تڑپتا ہوا زخمی العطش العطش پکارتا ہے، کہیں سے کوئی پانی کا آب خورا لے آتا ہے اور اس کو پانی پیش کرتا ہے، اور وہ پانی اس کی زندگی بچانے کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ اب وہ پانی پینے کے لیے جب اس آب خورے کو لبوں تک لے جاتا ہے تو دوسرے زخمی کے تڑپنے کی آواز بلند ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے العطش، ہائے مجھے پیاس لگی ہے۔ تو یہ لبوں سے اس ٹھنڈے پانی کو واپس کر کے کہتا ہے شاید میرے بھائی کو زیادہ پیاس لگی ہے۔ یہ تھا انسانیت کا حسن، یہ تھا انسانیت کا جمال۔ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں۔ اچھا، خسارے کا ایک پہلو دیکھیے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیخ زادہ نے اس کو بیضاوی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خود توڑ رہا ہے، یہ سانس سانس اس کی زندگی پگھل رہی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن چھوٹا ہو رہا ہے۔ آپ لاہور میں اشارے پہ رکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، 60 سے 70 سے 50 سے کہیں 120 سے بھی نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب گنتی الٹی چل رہی ہو تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے، تو انسان کی سانسیں الٹی چل رہی ہیں اور ہم زیرو پہ پہنچنے والے ہیں، اور یہ ہے انسان کا خسارہ۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور اس زمانے میں وہ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ سل، پتھر کی سل پہ یا پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا اور کہہ یہ رہا تھا ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، اگر تم نے مجھ سے برف نہیں خریدی ہے تو پھر میں کمائی کیا کرنی ہے، جو میرے لگائے ہوئے پیسے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں ملا تو ہو سکتا ہے کل دعا نے زیادہ کما لیں،
آپ پٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل 6 روپے اوپر چلا جائے اور پڑا پڑا آپ لاکھوں میں فائدے میں چلے جائیں، لیکن برف ایک ایسا سودا ہے، آج گاہک نہیں ملا تو کل برف ہی نہیں ہوگی، جو راس المال ہے وہ بھی پگھل جائے گا۔ تو وہ دہائی دے رہا تھا، چیخ رہا تھا، لوگوں میرے پہ رحم کھاؤ، مجھ سے برف لے لیں، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال بھی پگھلتا جا رہا ہے۔ کہتے جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم ٹھہر گئے، اور میں نے کہا صاحب مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، اور اگر تو برف کو بچانا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ جلدی جلدی فروخت کر لے، اس کے بدلے درہم لے لے، اس کے بدلے دینار لے لے، اس کے بدلے کوئی جنس لے لے، تو پھر تیری برف بچ گئی، اور اس کے بدلے میں تو نے کوئی اچھی چیز لے لی۔ میں اگر سانسیں بچانا چاہوں تو سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لوں، سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، کسی مسکین اور غریب اور یتیم اور لاوارث کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، میں کسی دکھی کے کام آ جاؤں تو میری سانسیں کام آ گئی، ورنہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، سو کر بھی گزر جائیں گی، چائے والے کھوکھے پہ بھی گزر جائیں گی، اور حمام پہ بیٹھ کے بھی گزر جائیں گی، آوارگی میں تاش کھیلتے بھی گزر جائیں گی، یہ سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی ہیں، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ اس وقت بھی آپ سانسیں بیچ رہے ہیں، لیکن شکر ہے کہ سانسوں کے بدلے میں قرآن کا درس لے رہے ہیں، شکر ہے کہ سانسوں کے بدلے کے اندر حضور کی نعت لے رہے ہیں، سانسوں کے بدلے کے اندر تلاوت کلام لے رہے ہیں، تو آپ کی یہ سانسیں کام آ رہی ہیں، ورنہ یہ برف کی طرح پگھلتی سانسیں ضائع ہو جائیں گی۔ ان سانسوں کو بچائیں اور ایک ایک سانس کی قیمت ڈالیں، اور باہو علیہ رحمہ تو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، تو پھر ایک ایک سانس اور ایک ایک دھڑکن کے ساتھ رب کے ذکر کو جوڑ لو، تو پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر تم اسی ردم میں رہو گے اور تمہاری سانسیں ضائع نہیں ہونے پائیں گی۔ اچھا ایک اور پہلو دیکھیے خسارے کا ہے، تھوڑا سا یہ لطیف، اور آپ کی توجہ اگر نہ ہوئی تو اس کا لطف ضائع ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے، اسے دوسرے حسن سے محروم کر دیا، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں۔ مثال کے طور پہ یہ پھول ہی لے لیجئے، تو پھول کہتے ہیں ہمارے میں خوشبو ہے، لطافت ہے، تازگی ہے، رنگت ہے، نکھار ہے، لیکن روشنی نہیں ہے، لہذا روشنی کا خسارہ ہوتا ہے۔ چاند کہتا ہے میرے میں روشنی ہے، بلندی ہے، لیکن میرے میں خوشبو نہیں۔ بلبل کہتی ہے میری آواز میں جادو ہے، لیکن پنجوں میں زور نہیں۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے، لیکن اڑنا نہیں جانتا۔ کوئل کہتے ہیں میری آواز میں تو تاثیر ہے، رنگ کالا ہے۔ مور کہتا ہے رنگ بڑا سونا، لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے۔ انسانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک بچے سے پوچھ لیں، وہ کہتا ہے بچپنے کا حسن تو ہے، لیکن کیا کروں جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک نوجوان سے پوچھ لے، وہ کہتا ہے جوانی کا پن تو ہے، بڑھاپے کے تجربے نہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھے، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، لیکن کیا کروں اب جوانی والی بچپنے والی موج نہیں رہی۔ وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، تو کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی مزہ آتا، اس سے بھی لطف کشید کرتے۔ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا، آج تو محل اور کوٹھیاں بنا کے بنگلے بنا کے بھی سکون نہیں ملتا، لیکن کیسا زمانہ تھا کہ گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو پاؤں کے اوپر گھروندہ بنانا، پھر تھپکنا، پھر ہولے سے پاؤں نکال لینا۔ اگر وہ گھروندہ بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی کہ آج محل بنا کر بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کاش کہ وہ بچپن لٹا دے کوئی مجھے، وہ گلیوں کے اندر بھاگنا، وہ روٹھنا اور وہ من جانا، وہ کیسا زمانہ تھا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ یہ شہرت بھی لے لو، یہ عزت بھی لے لو، مگر بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ وہ کیسا زمانہ تھا۔ وہ ایک شاعر کہتا کبھی ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو ہیں، لیکن میرے پاس بچپنے والی موج نہیں رہی۔ ایک عالم سے پوچھیں، وہ کہتا ہے علم کا نور تو ہے، لیکن سحری کی سسکیاں نہیں۔ ایک شخص زندہ دار سے پوچھے، وہ کہتا ہے سحری کا تڑپنا تو ہے، لیکن علم کا جمال نہیں ہے۔ تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں ہے، کوئی نہ کوئی کمی کہیں نہ کہیں پائی جا رہی ہے۔ لیکن اگر تمہیں شوق ہو کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے اگر ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق آ جائے
تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آؤ، میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی رکھ دی ہے جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے ہیں اور جس میں سارے رنگ بھر دیے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے بزم کواکب سے چھنتا ہوا نور بھی دیکھا ہوگا، ساون کے موسم میں سرمئی بادلوں کو نچڑتے بھی دیکھا ہوگا، تم نے بچھی طرح جھیل کی آنکھ کی طرح بچھی ہوئی جو ہے وہ منظر نگاری سے لطف اٹھایا ہوگا، غوث قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں بھی تم نے دیکھی ہوں گی، لیکن یہ سارے حسن اور سارے جمال اگر ایک وجود میں دیکھنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہے میں نے ایک وجود بنایا، پھر اس کا نام محمد رکھ دیا۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ تو خسارے کا یہ پہلو اچھا آپ کی توجہ ہو تو یہ ہے انسان کا خسارہ۔ اب علماء بھی موجود ہیں، بلکہ ہمارے میزبان جو کہ ملک پاکستان کے نامور ثنا خان ہونے کی حیثیت سے معروف ہیں، یہ باقاعدہ عالم دین بھی ہیں، تو یہاں یہ ان الانسان لفی خسر جو ہے یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے اور یہ خبر ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو یہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ خسارے میں ہے، یا اس کے خسارے کو بیان کر کے اسے اس کے علاج کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے؟ جس طرح ایک شدید مرض کے حامل مریض کو بتایا جائے کہ تیری بیماری تجھے کاٹ رہی ہے، اگر تم نے پرہیز نہ کیا اور دھیان سے دوائی نہ لی تو پھر تجھے توڑ کے رکھ دے گی۔ تو یہ خسارے کا مرض جو انسان کو لگا ہے، جس کو انا کی تحقیق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ پھر انسان کو خبر دینے کے لیے ہے یا اس کو علاج کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے؟ تو ہے تو جملہ اسمیہ، لیکن توجہ دلائی گئی اس کے علاج کی طرف۔ اچھا، علاج کی طرف صرف توجہ دلائی یا علاج بتایا بھی؟ تو آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو میرے محمد کا دامن پکڑ لو، میرے رسول کا دامن پکڑو، چونکہ ایمان کا یہی مفہوم علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح قائد میں لکھا ہے، الایمان ہی التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر مطلب یہ ہوا کہ خسارے سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ حضور کے دامن کو پکڑا جائے۔ جو میری عمر سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ تو میری اس بات کو ذرا آسانی سے سمجھ جائیں گے، لیکن جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ انہوں نے وہ منظر شاید نہ دیکھا ہو، لیکن بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ہم چکی سے آٹا پیستے تھے، بالخصوص ہم دیہاتوں کے اندر۔ اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، نیچے والا ساکن اور جامد اور اوپر والا متحرک، اور درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں کلی ہوتی ہے اور دانے ڈالتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں اسے گالا کہتے تھے، اور پھر اس پتھر کو گھماتے ہیں تو جو دانے ان دو پتھروں کے نیچے آ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے تیرے زمانے کے حسن کی قسم، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑ کے رہتے، وہی خسارے سے بچے گا، ورنہ خسارہ بچنے نہیں دے گا، پیس کے رکھ دے گا۔ میں جن لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے روشن چہرے اور چمکتی پیشانیاں مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ اس معاشرے کے کریم ہیں اور اس معاشرے کا رس ہیں، عالم بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن میں اگر آپ سے ان تمام چیزوں کے باوجود پوچھوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، تو اگر کسی کا تازہ مطالعہ ہو تو شاید وہ بتا دے، ورنہ مشکل ہوگا، اور ہمیں ضرورت بھی کیا پڑی ہے کہ نام یاد رکھتے پھرے۔ اس دور کے خاقان کا نام بتانا مشکل ہوگا، اور میں کہوں اچھا مجھے بتاؤ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، اس زمانے کا ٹونی بلیر جو تھا اس کا نام کیا تھا، تو شاید یہ بھی مشکل ہو جائے کہ اس کا نام کیا تھا۔ اور اگر میں یہ پوچھوں کہ اس زمانے کے اوباما کا نام کیا تھا، یعنی کسرا ایران کا نام کیا تھا، اس دور کی سپر پاور کے شہنشاہ کا نام کیا تھا، تو یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوگا کہ اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا۔ اور اگر میں اس مجلس میں سب سے چھوٹی عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا کہ نہیں لے گا؟ تو پھر بچا کون جو میرے رسول سے جڑ گیا؟
جو وابستہ ہو گیا حضور کی ذات سے۔ اقبال قلندر لاہوری بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ اگر یہ نعرے والے بھی وقت میرے کھاتے میں ڈال دے تو دو باتیں زیادہ ہو سکیں گی۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کرواتے ہیں، میں ساری خود ہی کیا کرتا ہوں۔ اس لیے مجھے صرف یہی غرض ہے کہ آپ کی توجہ میری جانب رہے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو بات کر رہا تھا کہ خسارے سے بچ کوئی نہیں سکتا جب تک حضور کا دامن نہ پکڑ لے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام۔ میں جب بھی لاہور آتا ہوں، ایک مہینے میں کئی بار یہاں آنا ہوتا ہے دروس قرآن کے سلسلے میں، تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، تو وہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے وہاں حسرتیں برستی نظر آتی ہیں۔ حکومت نے وہاں پارک بنا دیا ہے جس کے دم سے کچھ رونق بن گئی ہے، اور بالخصوص جو احاطہ ہے مقبرے کا، وہاں جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ وہاں قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہیں۔ وہ بادشاہ جو بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا، آج اس کی قبر پہ حسرتیں برستی۔ بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوبہ بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ لٹکتا اور وہ پردے کے پیچھے بیٹھتا۔ بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر پہ بھی حسرتیں برس رہی ہیں۔ ان کی اپنی بیٹی ہے زیب النساء، باپ سے چوری شاعری کرتی رہی ہے، دیوان مخفی اس کا دستیاب ہے۔ اس کا اپنا شعر لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغی نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کسی نے چراغ جلانے آنا ہے، اور نہ کسی نے پھول ڈالنے آنا ہے، نہ کسی بلبل نے گیت گانے اور نہ کسی پروانے نے پر جلانا۔ جو بر صغیر کے حکمران تھے جب چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی، لیکن آج غریب بنے ہوئے۔ بر مزار ماں غریباں، یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے۔ اور پل پار کر کے ادھر آ جائیں تو ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، وہاں لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، اور یہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں راہ پیر کامل آرا رہنما۔ میں حضرت علامہ مولانا سلطان باہو علیہ رحمہ کو نہیں جانتا، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، میں ان سے ملا نہیں، میں ان کی صحبت کا فیض نہیں پا سکا۔ میری عمر بہت کم ہے اور وہ بہت پہلے اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، لیکن آپ میں بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ لیکن آج رات کے اس پہر میں بھی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ محبتوں کی خوشبو کیوں مہک رہی ہے؟ اور یہ پیار کی دھونی کیوں رمائی گئی ہے؟ اور رات کے اس پہر کے اندر بھی آپ کام کاج چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، جو میرے ہو جائیں پھر میں انہیں مرنے نہیں دیتا، اسے ابدی اور سرمدی زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ جو مصطفیٰ کریم کے ہو جائیں، جو حضور سے جڑ جائیں، پھر حالات کی چکیاں انہیں پیس نہیں سکتی اور حالات کی تلخیاں انہیں مٹا نہیں سکتی، پھر وہ زندہ رہتے ہیں۔ سب تس پر جریدہ عالم دوام ماں، تو وہ دھرتی کے کلیجے کے اوپر زندہ بن کے رہتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ چلنے کے باوجود بھی زندہ نہیں ہوتے، اور ایک ہوتے ہیں جو لہد میں اترنے کے باوجود بھی زندہ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو کہا قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا، تیرے ساتھ وابستگی اختیار کر لے گا۔ ایمان حضور کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کا نام ہے، حضور سے دل بستگی کا نام ہے، حضور سے تعلق خاطر کا نام ہے، حضور سے اپنے قلب کا جوڑ لینا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان حضور کی راہوں کے اندر اپنے آپ کو ڈال دینے کا نام ایمان۔ علامہ اقبال نے خلاصہ بیان کر دیا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہم آؤس، اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے آیا، سارا دین نام ہی سیکھا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، روزانہ کوئی نیا فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو اور اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ آپ اگر مجھے پوچھیں نا کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے 3 گھنٹے کا لیکچر ترتیب دیا جائے کہ دین یہ ہے،
لیکن دو لفظوں میں پوچھنا چاہو، میری بھی نظر گھڑی پہ ہے، تو میں دو لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کرو، اور آج ڈالر کے زور پہ اور ریالوں کے زور پہ جو دین پھیلائے جا رہے ہیں ان کو مسترد کر کے اولیاء کے دامن کو پکڑ لو اور ان کے وجود کی برکتیں حاصل کرو۔ وہی دین کی اصل روح دیتے ہیں اور انہی کے دم سے بزم عالم کے اندر چلا گیا۔ تو اقبال کہتا ہے دین ادب رسول کا نام ہے۔ اس پر صرف ایک بات عرض کر کے میں اپنے مضمون کی طرف آؤں۔ حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اصلح بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ڈیوٹی کیا تھی، ذمہ داری کیا تھی؟ حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ آقا کریم نے کیا اعزاز دیے تھے صحابہ کو؟ ایک خادم رسول ہے، ایک صاحب و سر رسول ہے، اور ایک صحابی حضور کے جوڑے اٹھا لیتے ہیں تو صاحب النالین کہلائے، ایک حضور کا تکیہ اٹھاتے ہیں تو صاحب الوسادہ کہلائے، ایک صاحب العصا کہلائے جاتے تھے۔ اب حضرت سیدنا اصلح بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز کیا ہے، یہ حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے ہیں۔ جب حضور کہیں رکتے تو کجاوا سواری کا اتار لیتے، جب کوچ کرنا ہوتا تو پھر کس دیتے۔ ایک سفر میں رات کو قیام کیا تو غسل کی حاجت ہو گئی۔ صبح کو ایک انصاری صحابی کو بلا کے کہا یہ حضور کی سواری کا کجاوا ہے، اس کو کس دو اور ایسے ایسے کسو، اور خود غسل کرنے کے لیے چلے گئے۔ کوچ کے لمحے آپ پہنچے تو حضور سواری پہ تشریف فرما ہوئے اور عازم سفر ہو گئے۔ یہ بھی غسل کے بعد قافلے کے ساتھ ملے اور اپنی سواری کو حضور کی سواری کے جب قریب کیا تو آقا کریم نے زیر لب مسکرا کے کہا اصلا کیا بات ہے، آج کجاوا بدلا بدلا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا نہیں لگتا۔ تو اصلح بن شریک نے عرض کی حضور میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ ایک انصاری صحابی نے کسا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو اصلح بن شریک نے عرض کی حضور میرا غسل نہیں تھا اور میں نے پسند نہیں کیا کہ جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بھی بے وضو ہاتھ لگا۔ تو محبت کی کہانی تو یہ ہے، الفت کے قرینے تو یہ ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، خسارے سے بچے گا وہ جس کے ہاتھ میں دامن حضور کا ہوگا۔ دوسری بات وعامل الصالحات، اور اعمال صالحہ کا زیور جس نے پہن لیا تو وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ ہمارے احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبیہ کا نام ہے، اعمال نفس ایمان میں داخل نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ایمان کے متصل بعد اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اگر دعویٰ ہے تو اعمال اس کی دلیل ہے، ایمان اگر درخت ہے تو اعمال پھر اس کا پھل قرار پائے۔ تو اس لیے ہمیں جگہ جگہ پہ اچھے اعمال بجا لانے کی تلقین کی گئی۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم عمل کی زندگی سے بے نیاز ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھ اسی پہ مطمئن ہو جانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام سے بڑی دولت اس عالم رنگ و بو میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو مسلمان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ لیکن ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے اعمال صالحہ کا، بلکہ آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم بہانے سے عمل گریزی کی راہیں تلاش کرتے ہیں، اور ایسے ایسے خوبصورت لفظ ہم نے اور فکرے تراشے ہیں جس سے ہم بے عملی کو سہارا دیتے ہیں۔ دو آدمی اکٹھے ہوں تو بات چل جاتی ہے تو ایک بولتا جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور دوسرا تائید میں سر ہلا دیتا ہے کہ واقعی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ وہ بندہ کہتا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو باہر پہرے دار کھڑا ہے کس کو کوئی ضرر نہ پہنچ جائے، اندر مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں، موسم کے مطابق ماحول دستیاب ہے۔ جو نرم اور گداز قالینوں پہ سجدہ کرتا ہے وہ کتنے فیشن سے کہہ رہا ہے کہ آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا تپتی ہوئی ریت کے اوپر جس بلال کو گھسیٹا گیا اس کے لیے دین پہ چلنا مشکل تھا؟ جنہوں نے مشکل کاٹی
انہوں نے تو کہا نہیں کہ مشکل، انہوں نے تو ہنس ہنس کے قربانیاں دی۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، بلال آگے سے مسکراتی۔ کسی نے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا آقا تمہیں مارتا ہے اور تم آگے سے مسکراتے ہو۔ تو بلال حبشی نے جو جواب دیا وہ اس جو خود ساختہ فلسفہ ہم نے تراشا ہے اس کا